السلام سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر. یہ میں کچھ دن پہلے اس کے بارے میں سوچا تھا. میرا انٹرویو تھا ایک دفعہ, جاب انٹرویو کے لیے میں گیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے, آپ کون ہیں. تو شروع میں تو مطلب وہ ہوتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اصل میں جاب ایکسپیرینس آپ کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اس رول میں کیسے فٹ ان ہو. مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا, میں نیا نیا آیا تھا. تو میں وہاں پھنس گیا. میں سوچا تھا کہ بھائی میں کون ہوں. مطلب پہلے تو میں نے کبھی ایسے کہیں سے سوچا نہیں. اب وہ پوچھ رہا ہے, میں بیٹھا ہوں, میں خاموشی سے سوچ رہا ہوں کہ بھائی کون ہوں میں, میرے تجربات ہیں میرے, یا میں اندر سے جو ہوں وہ ہوں, کیا ہوں میں یہ جو جاب کرتا ہوں میں وہ ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں کیا ہوں. تو میں کہا کہ آج اس بات پہ اس ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے, آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے انسان کی. دیکھیے یہ بڑا کامن ہے آج کل کہ ینگسٹرز خاص کر جو ہے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو رہے ہیں. اب اس میں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے آئیڈینٹی کرائسس کن لیولز پہ لوگ شکار ہوتے ہیں, آئیڈینٹی ہوتی کیا ہے. نارملی آپ نے سنا ہوگا آئیڈینٹی کرائسس جو ہے LGBTQ کا ایک ٹاپک چل رہا ہے. لوگ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے میں میل ہوں یا فیمیل ہوں. یہ آئیڈینٹی کرائسس آپ کی فزیکل باڈی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ایک عام انسان صرف فزیکل باڈی نہیں ہوتا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. ایک انسان جو ہے وہ فزیکل بینگ بھی ہوتا ہے, فزیکل باڈی بھی ہوتا ہے, اس کا ایک کانشیسنس بھی ہوتا ہے یعنی کہ مائنڈ بھی ہوتا ہے, اور ایک اس کی سول بھی ہوتی ہے. اب سول کے اوپر اختلاف ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے سول نہیں ہوتی, ریلیجیس سائڈ سے, فلوسافیکل سائڈ سے, اور ہمارا ماننا بھی ہے وی کین فیل اٹ سول ہوتی ہے. تو لیکن ایکچولی انسان کی جو ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ تین چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, مائنڈ, باڈی اینڈ سول. تو یہ تین لیول کی آئیڈینٹی ہو گئی ہماری, مائنڈ, باڈی اور سول. اب ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, جب ہم ایکسٹرنل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں, اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, تو وہ یہ سب کچھ ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں. اور کہ آپ دکھتے کیسے ہیں, یہ جیسے خرم دکھنے, یہ خرم ہے. خرم کون ہے؟ جیسے آپ گرو کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا, آپ کو کانشیسنس یا مائنڈ آپ کو گرو کرتا ہے, تو آپ بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں, آپ ریفرنس پوائنٹ سیٹ کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کے, کہ اچھا میں خرم ہوں یا میں سلمان ہوں, میں فلاں کے گھر پیدا ہوا, یہ میرے پیرنٹس ہیں, میں ان کا بیٹا ہوں, میں ایک میل ہوں, میں یہاں رہتا ہوں اس علاقے میں, میں اردو بولتا ہوں, میں مسلم ہوں. تو بیسیکلی یہ سارے آپ کے آئیڈینٹی کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ایکسٹرنل آئیڈینٹی یا ویزیبل آئیڈینٹی یا فزیکل آئیڈینٹی کو مارک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہم نے تو چیزیں اڈاپٹ کی ہوتی ہیں نا قسم کی. دیکھیے اور کیا کر سکتا ہے انسان اگر مینٹلی آپ بات کریں. ابھی تو ہم انٹرنل آئیڈینٹی کی یا سول آئیڈینٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس کو ذرا سا ہم ریلیونٹ رکھ رہے ہیں. ایکسٹرنل آئیڈینٹی کے اوپر آپ اور کیا کر سکتے ہیں. ہاؤ وڈ یو نو, ایک انسان ایک جنگل میں فرض کریں خود پیدا ہوا, اس کو چلے اب یہ بھی کوشچن ہے کہ پیدا کس کیا ہوا, کوئی نہ کوئی ماں باپ تو ہوں گے, وہ ماں باپ اس کو سکھائیں گے. فرض کریں وہ ماں باپ سے پیدا ہو کے بچھڑ گیا, جنگل میں اکیلا ہے, اور وہ گرو کرنے لگا, تو اس کیا آئیڈینٹی ہوگی, اس کو اپنے بارے میں کیا پتا ہوگا, کیا ریفرنس پوائنٹ ہوگا اس کے پاس. آل ہی وڈ نو از کہ میں اس جنگل میں رہتا ہوں بس, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا یہ جنگل ہے, اس کو جنگل کہتے ہیں. تو لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ ایکسٹرنل ریپر ہے نا, آپ اپنی مطلب باہر کی کوالٹی ایسے اپنے پر پہن رہے ہیں. یہ اچھا سوال آپ نے پوائنٹ ریز کیا. پرابلم ہی یہی ہے کہ آپ پوری زندگی جو ہے یہ ظاہری ریپر کو, ظاہری چھلکوں کو, کھال کو اپنے اوپر چڑھاتے رہتے ہیں آئیڈینٹی کے نام پر, اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, اور اسی میں اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈتے ہیں. اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے, جب آپ کو کمپلیٹ آئیڈینٹی ریئلائزیشن نہیں ہوتی تو آپ کی زندگی میں آپ کو بے چینی ہوتی ہے, پچھتاوا ہوتا ہے, کرائسس ہوتا ہے, آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے کہ میں کون ہوں, سب کانشیسلی اریٹیشن ہوتی ہے. آپ ہر وقت پوری زندگی اپنے آپ کو کسی نہ کسی گروپ میں, کسی آئیڈینٹی میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, کہیں فٹ ان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, جس کے نام پہ آپ کہتے ہو یہ میرا لائف کا موٹیو ہے, میرا ویژن ہے, میرا مشن ہے. لیکن ٹرو سیلف آپ کو اپنی ڈسکور نہیں ہوتی, آپ کو اپنی حقیقی وجود جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. تو میرے خیال سے اس طرح کی جو ایکسٹرنل آئیڈینٹی ہے, اس کا یہ بھی نہیں کہہ سکتا بالکل بیکار ہے یا فالتو ہے. اس کا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل استعمال ہے کہ ہم کیٹیگرائزیشن کر لیں کہ بھائی ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں, ہم دوسرے. اس کو اس طرح دیکھیں خرم, یہ جو ایکسٹرنل آئیڈینٹی ہے نا, یہ اس دنیا میں مٹیریل ورلڈ میں ریفرنس پوائنٹ ہے. ریفرنس پوائنٹ یہاں تک صحیح ہے, اینڈ اٹ از نیڈیڈ. اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میری پوزیشننگ کیا ہے, میں کون ہوں, میں کیا ہوں, تو ہاؤ وڈ بی کمیونیکیٹ, تو مجھے کوئی ریفرنس پوائنٹ چاہیے نا. تو بتاؤں گا بھائی میں سلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں یہاں رہتا ہوں پاکستان میں, یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے, میں فلاں کا بیٹا ہوں, میرا نام یہ ساری میری آئیڈینٹی کے ریفرنس پوائنٹ ہے اس مٹیریل ورلڈ میں. یہاں تک صحیح ہے. جب میں بات کرتا ہوں میری ٹرو سیلف کیا ہے, اب یہ کہانی الگ ہے, یہ جرنی بالکل انورس ہے. ایکسٹرنل آئیڈینٹی از ٹریولنگ آؤٹ سائڈ دا ورلڈ یا مٹیریل ورلڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے.
ट्रू आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रू सेल्फ, यू हैव टू ट्रैवल विद इन योर सेल्फ. आपको अंदरूनी ट्रैवल करना पड़ता है, अपनी ज़ात का सफ़र तय करना पड़ता है, अपने शऊर का इर्तिका करना पड़ता है, अपने शऊर को बुलंद करना पड़ता है. अच्छा, इस एरिया पे सिर्फ जो हिस्ट्री में काम किया वो स्पिरिचुअल लोगों ने काम किया है. एशियन साइड पे, इस्लामिक रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूफिया ने बहुत इस पर काम किया है, उन्हीं लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया. और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअलिस्ट गुजरे हैं अपने अपने रिलीजन में, उन्होंने इस पे काम किया कि हम आइडेंटिफाई कर सकें हमारी ट्रू सेल्फ है क्या, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है. ये क्योंकि वेस्ट में भी देखा काफ़ी सारे ये फिलोसोफर्स जो उनके गुजरे हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात की कि आउटसाइड से ज़्यादा आपकी इंटरनल आइडेंटिटी है वो इम्पोर्टेंट होती है. क्योंकि आउटसाइड अगर आप देख लें कि एक तो वो चेंज होती रहती है, जैसे आज पाकिस्तानी है 100 साल पहले जाएँ तो बिल्कुल अलग कोई आइडेंटिटी होती है. मैं इसको इस तरह समझता हूँ खुरम कि सही कहा आपने, जो ज़ाहरी वजूद है इंसान का, फिजिकल साइड जो है वो एक तो टेम्पोरल है, 70-80 साल आपकी ज़िंदगी है और वो एक एजिंग करती रहती है मुसलसल, आपकी बॉडी चेंज होके और मर जाता है. और ये 70-80 साल में भी अगर हम देखें आइडेंटिटी लोगों की तो वो बदल रही होती है बार बार, मतलब सेम नहीं रहती. हाँ, उनमें चेंजेस आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादातर आ रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, टाइम के साथ आ रहे होते हैं. लेकिन बात वही आती है ना कि जब वो एंड ऑफ दिस एज पे पहुंचते हैं उनको सिवियर आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए होता है कि उन्होंने अपने अंदर के जो ट्रू सेल्फ है, अपनी सोल को आइडेंटिफाई नहीं किया होता. ये फिजिकल बॉडी जो है टेम्पोरल है, आर्जी है. जो आपकी स्पिरिचुअल या एनर्जी साइड है आपकी वजूद की, वो हमेशा रहने वाली है, वो एटर्नल है, वो यूनिवर्सल है. अब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस कब नहीं होगा? जब आप अपनी कंप्लीट सेल्फ को जान लेंगे, सिर्फ फिजिकल सेल्फ को नहीं. हमारा अलमिया ये है कि हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ फिजिकल सेल्फ को जानने में गुजार देते हैं, वो भी हम जान नहीं पाते. अच्छा, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस की सब बात हो रही है, मैंने नोट किया कि कुछ जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका काफ़ी उम्र हो चुकी होती है, वो उनको काफ़ी ये मसला होता है कि बोलते हैं कि नहीं आजकल तो पाकिस्तानी है ही नहीं, हम थे तो वो सही टाइम था, अगली जनरेशन आती नहीं, हम थे तो सही वो सही टाइम था. तो मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने वही जो छिलका पहना होता है अपने टाइम का, वो जब बदलना शुरू हो जाता है तो उनको पहचान नहीं पाते. देखिए, काबिल एहतराम है तमाम बुजुर्ग, लेकिन बात आपने सही कही कि उन्होंने एक माइंडसेट में ज़िंदगी गुजारी, एक आइडेंटिटी रेफरेंस पॉइंट पे अपनी इंटरनल सेल्फ को आइडेंटिफाई सही से नहीं किया. तो एंड में जब उनको नज़र आता है कि मौत करीब है, अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो उनको रिग्रेट शुरू हो जाता है सबकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पर. कहते हैं ना बुढ़ापे में इंसान खपती हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको उस चीज़ का खपत तारी हो जाता है जो उसने पूरी ज़िंदगी किया होता है, और उसको उस चीज़ का मलाल होने लगता है जो उसने पूरी ज़िंदगी नहीं किया होता. आप ज़रा देखें, जो बरगजीदा बाउमर लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो बच्चों को झुंझलाए हुए होते हैं, टोक रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, हर चीज़ पे बुरा मान जाते हैं. क्यों? वो कहते हैं कि वो करो जो हम कह रहे हैं, ये है ज़िंदगी की हकीकत जो हमने देखी है. वो अपना एक्सपीरियंसेस आप पे थोपना चाह रहे होते हैं. तो वजह यही है कि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बुढ़ापे में आगे. हर इंसान को होता है इन जनरल, सिर्फ उस शख्स को नहीं होता जो अपनी ज़िंदगी में रहते हुए राइट टाइम तक अपनी इनर सेल्फ या अपनी ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई कर ले. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मुझे समझ में आ गई ये बात कि मुझे अपनी ट्रू सेल्फ या अपनी इंटरनल सेल्फ को, अपनी सोल को रियलाइज़ करना है. लेकिन कैसे? अब मैं इस माइंड सेट से बाहर निकलता हूँ, दुकानें लगी हुई इधर तो बाबे घूम रहे हैं, इधर तो आमिल कामिल वली अल्लाह सब बने घूम रहे हैं. हर बंदा बोल रहा है अपना आस्थाना बना के, अपना दुकान बना के, आओ मैं बताता हूँ ये कैसे ढूंढते हैं. अब जब अच्छा लोगों को, मेजॉरिटी को माइंडसेट को पता ही नहीं है कि ट्रैवल विद इन या ट्रू सेल्फ को ढूंढने का जो प्रोसेस है वो क्या है. उन सबको अच्छा स्पिरिचुअलिटी है. अब लोगों को यही नहीं पता स्पिरिचुअलिटी क्या है. लोग समझते हैं ये जो राइज है ये स्पिरिचुअलिटी है. लोगों को लगता है मज़ारों पे जाके जो कुछ भी वो करते हैं वो करने से हमारा इंटरनल सेल्फ इर्तिका कर रहा है. उनको लगता है मुजद्दिद अल-फिसानी को पढ़ के मैं इर्तिका कर लूँ, उनको लगता है रूमी को पढ़ के मैं रूहानी सफ़र तय कर लूँ, उनको लगता है इकबाल को पढ़ के मैंने रूहानी सफ़र तय कर लिया, उनको लगता है मैंने 4 फॉलोअर्स मुरीदैन बना के मैं इर्तिका कर रहा हूँ. एवोल्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और जितना इंसान बुलंद इर्तिका करता जाता है वो इतना इन हकीकतों पे खामोश होता जाता है. एक तो ये हमने समझ में आई बात. दूसरी, जो सूफिया ने इस पे काम किया, उन्होंने क्या समझाया, ओवरऑल मैसेज क्या देके गए. सही है उन पे इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारी बातें उनसे आर्ग्यू की जा सकती हैं, लेकिन उनका ओवरऑल मैसेज क्या है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको अगर रियलिटी ऑफ योर सेल्फ एंड रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स जाननी है, यानी कि अपनी ज़ात का इरफान और कायनात का इरफान या अल्लाह की ज़ात का इरफान उसके बुलंद, तो आपको एक प्रोसेस पे चलना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं अपने अंदर सफ़र करना, अपने कल्ब को प्योरीफाई करना, अपने हार्ट को प्योरीफाई करते हुए आपको एलिवेट होना, आपके शऊर का एलिवेट होना. तो ये ठीक है, मतलब आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट इनको किताबों से पढ़ने से नहीं होगा, तो इनका इतना मतलब ये लोगों की लाइल्मी है कि बोलते हैं ये आप टेक्स्ट वगैरह पढ़ लें तो आपका
دیکھیے وہ الگ ٹائپ کی نالج ہے, یہ وہ کوانٹیٹیو نالج ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ کوالٹیٹیو سائڈ آف دا نالج ہے. کوالٹیٹیو سائڈ مطلب آپ کو ایکسپیرینس کرنی پڑیں گی. ہیومنز جو ہوتے ہیں, انسان وہ فیلنگس کا کہہ لیجیے مجموعہ ہے. انسان کیا ہے, کیفیات ہے نا سارا, فیلنگز ہی تو ہے. ریموو فیلنگز فرام ہیومن بینگ, ہیومن بینگ میں اور جانور میں کیا فرق ہے, بلکہ جانور سے ہی بدتر ہے, روبوٹ کی طرح ہے. تو یہ فیلنگز والی جو پلیٹ فارم ہے, اس پر انسان ٹریول کرتا ہے, اس نالج کو گین کرتے ہوئے, جس کو ہم کوالٹیٹیو سائڈ کہہ رہے ہیں, انسان ٹریول ود ان کرتا ہے, یعنی کہ اپنی ذات کا عرفان حاصل کرتا ہے. اچھا اس پروسیس کی اٹس ناٹ دیٹ ایزی, یہ آسان نہیں ہے, یہ کروڑوں اربوں لوگوں میں سے کوئی ایک آدھی کر پاتا ہے. اور جب اس پروسیس سے انسان گزرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ گائیڈ بھی چاہیے. یہاں پہ آپ کا مینٹور یا مرشد کا کانسیپٹ آتا ہے. اور پہنچنا کہاں پہ انسان کو, یہ سارا ٹریول کر کے نو یور سیلف. سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے اس کا, اپنی ذات کا عرفان, یعنی کہ سیلف ریئلائزیشن کی ہائٹ. تو یہ جو ہم صاحب رومی اور اقبال کے ٹیکسٹ وغیرہ اگر ہم پڑھ لیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ ویسے اگر دیکھیں لوگوں کو, ہر کسی کو تو مرشد ملنے والا نہیں ہے. آپ کچھ بھی جو بھی آپ نے زندگی میں بک پڑھی ہے, لیٹ سے آپ نے مارکیٹنگ پہ کوئی بک پڑھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا اس بک میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کسی کے ایکسپیرینسز ہیں, کسی نے لکھی ہوگی. لیٹ سے فلپ کاٹلر نے لکھی ہو مارکیٹنگ کی بک, تو فلپ کاٹلر نے کیا لکھا اس مارکیٹنگ کی بک میں؟ اس نے پوری زندگی میں جو ایکسپیرینسز کیے, ان ایکسپیرینسز کو الفاظ کی شکل لے کے اس بک میں لکھ دیا اس نے. کیوں لکھا؟ آپ نے پڑھا, اچھا یہ فلپ کاٹلر کے ایکسپیرینس, وہ کہہ رہا ہے مارکیٹنگ کرنی ہے تو سیلز کو آپ بہتر کریں یا 360 ڈگری مارکیٹنگ پلان بنائیں, اسے سارے آپ نے بتا دیں. آپ نے پڑھا, پڑھنے سے کیا فائدہ ملا آپ کو؟ جانکاری ہو گئی, نالج ہو گئی, انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی. پھر آپ جب خود مارکیٹنگ کرنے گئے تو آپ کو ایک آئیڈیا تھا کہ مجھے کیسے کرنا ہے, کیونکہ فلپ کاٹلر نے کر کے بتایا ہے مجھے, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں. پوائنٹ از جو نارمل بکس ہوتی ہیں نا, وہ کسی بھی انسان کے ایکسپیرینسز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ ایکسپیرینسز پڑھ کے جب آپ اپنے ایکسپیرینسز کرنے جاتے ہو تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اپنا ایکسپیرینس کرنا ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا فلپ کاٹلر نے ایکسپیرینس کیا اور میرا بھی کام ہو گیا, نہیں. میں اس کی ایکسپیرینسز اس لیے پڑھ رہا ہوں, وہ بکس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے آئیڈیا ہو جائے, فاؤنڈیشن گائیڈ میں. یہ کہلاتی ہے دنیاوی نالج. اچھا جو اسپرچل نالج ہے, جو ٹریول ود ہے, وہ اس کے الٹ ہے. گاڈ نے, اللہ نے آپ کو الہامی کتابیں, اپنا کلام بھیجا, وہ گاڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ وہ گاڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ گاڈ کہہ رہا ہے تم بھی پڑھو اور تم ایکسپیرینس تمہیں بھی ہو جائے, تم اپنے ایکسپیرینسز کرو. نہیں, گاڈ نے یہ جو اسپریچول بکس ہے, الہامی کتابیں, گاڈ سینڈ جو کمیونیکیشن ہے, وہ پڑھ کے آپ کا ایکسپیرینس بن جانا چاہیے. مطلب وہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے. یس, اس لیے ہم اس کو کوالٹیٹیو سائڈ کہتے ہیں, کیفیات, علم کیفیات کہتے ہیں. اب جب آپ ان ایکسپیرینسز سے گزرو گے تو کیا ہوگا, آپ کو ریئلٹی آف ہیومن پتہ چلے گی. اب کسی بھی ہیومن کی ایگزسٹنس کی ریئلٹی پتہ چلے گی, انسان کے وجود کا مقصد پتہ چلے گا. اور جب آپ وہ ایکسپیرینس کرو گے تو آپ کا کانشیسنس ایلیویٹ ہوگا. یہ بھی ہوا نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, یہ نہیں مطلب کیونکہ کامنلی یہ کنسیپشن ہوتا ہے, ایک سوئچ فلپ ہوتا ہے اور آپ کو پوری یہ مائنڈ سیٹ ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے, اور لوگوں نے اس پروسیس کو بھی ایسے بنا دیا کہ یہ تو بھائی ون ٹائم آئیے, ون ٹائم ایکسپیرینس, آئیے ہم آپ کو رولر کوسٹر رائڈ کرائیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو بس روحانی سفر کرا دیں گے, آپ ہمارے فرقے یا ہمارے سلسلے میں جڑ جائیں, ہمارے پریکٹسز کو. لوگوں نے اس کو بھی اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ یہ اسٹینڈرڈائز چیز نہیں ہے, ہر کسی کا الگ ہوتا ہے. اس میں ایک ہی چیز صرف اسٹینڈرڈ میں ہے, ایک ہی چیز کامن ہے, چینج, ارتقا, ڈسٹینس ٹو دا کریٹر. اچھا آخری بات, انٹرنل آئیڈینٹی جو ہے, یہ جو ذات کا, اس کو ہم عرفان کہہ رہے ہیں, یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کب زیادہ سے زیادہ آپ کو پتہ چلے گا اپنے بارے میں, سیلف آئیڈینٹی کی ریئلائزیشن کب ہوگی؟ کوئی بھی چیز سیلف ریئلائز سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے کریٹر کے قریب ہوتی ہے. میں نے ایک پروڈکٹ بنائی, میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک دنیاوی ایگزامپل دیتا ہوں جو کہ اپلائی نہیں ہوگی تھا صحیح طریقے سے. میں نے ایک چیز پروڈکٹ بنائی, ایک جاندار چیز بنائی. لیٹ سے میں نے ایک کریشن کی جو جاندار ہے, جیسے انسان ہے, وہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ کب جان سکے گی؟ جب وہ میرے پاس ہوگی, کیونکہ میں اس کا کریٹر ہوں اور میں ہی اس کو سب سے زیادہ بتا سکتا ہوں. کامن سینس, اور تو کوئی نہیں اس کو بتا سکتا, کریٹر سے زیادہ کوئی بہترین نہیں بتا سکتا. تو ہیومنز کے اوپر بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے, دے آر بیسٹ اویئر, وہ سب سے زیادہ سیلف ریئلائزیشن رکھتے ہیں جب دے آر نیئرسٹ ٹو دا کریٹر. اور یہ جتنا مٹیریل ورلڈ کی طرف جائیں گے, جتنا فردر اوے فرام دا کریٹر ہوں گے, جتنا اپنے خالق سے دور ہوں گے, بنانے والے سے, اتنا انویئر ہوں گے. تو یہ جو ہمارے فرض کریں کامنلی ہماری آئیڈینٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں,
تو US میں دیکھا ہے کچھ کلچر ایسا ہے اور یہاں پہ کچھ کلچر ایسا ہے جہاں مطلب کام کا زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی میں بزنس مین ہوں, میں انجینئر ہوں, میں ٹیکنیشین, بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں یہ ہوں. اب سر یورپ میں آپ کسی جا کے پوچھنا کہ آپ کون ہیں, اور آپ سے کوئی پوچھے آپ بولے میں انجینئر ہوں, نہیں بھائی میں تو آپ کی پروفیشن نہیں پوچھ رہا, میں بول رہا ہوں آپ خود کون ہیں. یہ مطلب مائنڈ سیٹ میں کتنا فرق ہے. یہ کلچر ٹو کلچر فرق پڑتا ہے. وہاں پہ لوگ تھوڑے سے ایتھیکلی ایوالو کر گئے تو انہوں نے یہ اسٹینڈرڈ بنا لیے. لیکن ان جنرل ہم نے شروع میں بتایا نا آپ کو کہ تمام انسان ریفرنس پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ریفرنس پوائنٹ دینے کا طریقہ یہ بنا لیا کہ بھائی آپ اپنے بزنس سے ریلیٹ نہ کریں, اپنی اسکل سیٹ سے ریلیٹ نہ کریں, آپ بتائیے آپ کا پیشن کیا ہے. بیسیکلی یورپ میں لوگ پیشن بتا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ لوگ اپنے مٹیریل ویلتھ سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں, میں اتنا بڑا اپنے نالج سے ریلیٹ کر, میں اتنا بڑا عالم ہوں, میں اتنا بڑا میں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں, میں اتنا بڑا اسکل سیٹ والا انسان ہوں. میں اچھا ہمارے جو جتنے بھی کم علم طبقات ہیں وہاں پہ خاندان کی گریٹنس بتاتے ہیں, خاندان کو ریفرنس پوائنٹ بتاتے ہیں. میں فلاں کا بیٹا ہوں, ہمارا خاندان تو یہ, ہماری پیڈیگری یہ, ہم فلاں بنتے فلاں ہیں. تو یہ ریفرنس پوائنٹ لوگ کریٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی ہارم نہیں ہے, لیکن یہ کمپلیٹ سولوشن نہیں ہے. دیٹس دا پوائنٹ. کہیں نہ کہیں شارٹ کمنگ آئے گی اس میں. اینڈ آف دا ڈے اگر آپ یہ کیپ آن فالوئنگ, اینڈ آف دا ڈے آپ کو آئیڈینٹی کرائسس ہوگا ہی ہوگا آپ کی آخری ایج کے اندر, اور آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب رہو گے. ہاں ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ یور سیلف, اپنی ٹرو سیلف کو آپ نے ریئلائز کر لیا, اپنی پوٹینشیل کو, آپ کی سول, آپ کی کانشیسنیس, آپ کی باڈی, فزیکل سائڈ, سب کو ریئلائز کر لیا, تو پھر یہ چیزیں ریلیونٹ ہوتی نظر آئیں گی. آپ کریٹر کے قریب ہوگے, آپ ایوالوڈ ہیومن بینگ ہوگے, پرفیکٹ ہیومن بینگ ہوگے, سیلف ریئلائزڈ ہیومن بینگ ہوگے, اسپرچل ہیومن بینگ ہوگے, اور آپ ہائیلی کانٹینٹ اینڈ سیٹسفائڈ ہیومن بینگ ہوگے. تو مطلب اگر انسان کو سکون چاہیے, پیس, صحیح کنٹینٹ چاہیے, تو اسے اپنی انٹرنل آئیڈینٹی پہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا, انٹرنل آئیڈینٹی پہ فوکس کرنا چاہیے, کیپنگ ان مائنڈ دیٹ یو وانٹ ٹو گو نیئر ٹو دا کریٹر, یو وانٹ ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو دا کریٹر. میں نے فلاسفی بتائی نا آپ کو اس کی کہ اور کوئی فارمولا ہے بنتا ہی نہیں نا. کوئی بھی چیز جو کریٹڈ ہے وہ بیسٹ اویٹ جب ہو سکتی ہے جب وہ کریٹر کے قریب ہے, بس گیم اوور. کوئی بھی ریلیجن فالو کر رہے ہو. ہم نے اس کی تو بات کر لی کہ یہ آئیڈینٹی ایسے ہوتی ہے. اب آپ سے مرشد کی بات کر رہے تھے, ہر کسی کو تو ملتا نہیں ہے, یا کافی سارے ملتے بھی تو فائدہ اٹھاتے ہیں یا وہ غلط انفارمیشن بتا دیتے ہیں. تو یہ عام انسان کے لیے ہم کیا بتا سکتے ہیں ٹپس کہ بھائی آپ نے انٹرنل آئیڈینٹی کسی کو ہو کہ مجھے اپنی بڑھانی ہے, میں نے ایکسپلور کر دی. دیکھیں اس پہ میں نے بہت غور و فکر کیا, بہت ریسرچ کی, بہت ایکسپیرینسز کیے, تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی جو میں ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں. ضروری ہے نہیں ہے وہ ایک الگ گیم ہے. واٹ یو شوڈ ڈو از, آپ انڈیویجولی کیا کر سکتے ہو, آپ فالو کر سکتے ہو اس پروسیس کو. پروسیس کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, گو ٹو دا پوائنٹ آف سیلف ریئلائزیشن. آپ اپنے آپ سے آنیسٹ رہو, ٹھیک ہے, رائٹ ڈائریکشن میں چلو, کنیکٹ پروکسیمیٹی ٹو دا کریٹر کی طرف, اللہ کی طرف بڑھو, اور جیسے ہی آپ اس سیلف ریئلائزیشن کے پوائنٹ کو ہٹ کرو گے, آپ کو مرشد, ٹرو مرشد خود بخود مل جائے گا, خود ہی انتظام ہو جائے گا کائنات کا. سب سے بیسک فاؤنڈیشن ہے کہ آپ آنیسٹ ہو اپنے آپ سے, بس آنیسٹ, اینڈ یور فوکس شوڈ بی نیئرسٹ ٹو دا کریٹر. انسان جو اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے وہ. اچھا, یہ ایک گمراہی ہے کہ لوگوں کو آج کل بتایا گیا ہے کہ قرب الہی یعنی کہ پروکسیمیٹی ٹو دا کریٹر, یعنی کہ بنانے والے کے قریب جانے کا ایک طریقہ یہ, اس کو آپ بار بار یاد کریں, ذکر کریں, ورد کریں, انچینٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بہت ہی آپٹیمم طریقہ نہیں ہے. مطلب آپ ریمائنڈر ڈالیں, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے تو بھائی یہ حال ہے. میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے تو میں چاول ابال کے کھا لیتا ہوں, تو یہ وہ چاول ہے. جب کچھ نہیں ہو تو بھائی یہ کھا لوں میں. تو آپ کے پاس اگر سولوشن نہیں ہے تو ٹھیک ہے, انچینٹنگ ایک طریقہ ہے وہ کر لیں, لیکن انچینٹنگ سے بڑے طریقے بھی ہیں. انچینٹنگ اور ورت سے بڑے کانٹمپلیشن ایک طریقہ ہے, غور و فکر کرنا, فوکسڈ غور و فکر, جس کو آپ میڈیٹیشن کہہ دیتے ہیں, لیکن میں میڈیٹیشن کو ڈفر کرتا ہوں. میڈیٹیشن الگ چیز ہے اور کانٹمپلیشن الگ چیز ہے. پلس سیکلوشن کے اندر جا کے, تنہائی میں جا کے غور و فکر کرنا, اور اس سب میں پیورٹی کی ہائٹ ہونی چاہیے. مطلب دنیا کی اب ساری آواز بند کر کے اپنی اندر کی. لیکن ہم جب اس کو اس طرح کہیں گے لوگ سمجھتے ہیں میڈیٹیشن کی, میڈیٹیشن نہیں ہے. چلے اس کو لیٹ می پٹ اٹ دس وے, میڈیٹیشن ود ہائٹ آف پیورٹی. اب یہ پیورٹی کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ پیور ہیں کہ نہیں ہے؟ ہر بندے کو لگتا ہے میں تو پیور ہوں, میں تو آنیسٹ ہوں. نہیں,
ऑनेस्टी की फिर वो लेवल होता है कि ऐसा बंदा नुकसान उठाता है जब बंदा रियल ऑनेस्टी पे चलता है ना इस दुनिया में, क्योंकि ये मटेरियल और मीन वर्ल्ड है, ये बहुत ही कंपेटिटिव भी कहेंगे और मीन कहेंगे, क्लेवर वर्ल्ड है, हर बंदा नफ्स की जुल्मतों में डूबा हुआ है मेजॉरिटी लोग। तो ऐसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई बंदा हाईली ऑनेस्ट होगा तो वो कंफर्टेबल तो नहीं होगा। सेल्फिशनेसनेस से सेल्फलेसनेस में आना है जी, और वो मुश्किल है। वो अगर कोई कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई बंदा इस लेवल पे होगा तो उसको तकलीफ होगी, इस दुनिया में होगी तकलीफ। इन द सेंस कि प्लेटफॉर्म पे आप कंपेयर अलग है ना, उसके वर्ड है तो बंदा तकलीफ में होगा। लेकिन जब उस तकलीफ से गुजरते 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 उस प्योरिटी की हाइट पे पहुंच जाएगा, कॉन्टेम्पलेशन के उस लेवल पे पहुंच जाएगा, तब आपको सेल्फ रियलाइजेशन लेकिन तकलीफ का ये मतलब तो नहीं ना कि किसी को तकलीफ हो रही है तो हाइट पे जा रहे हैं। लोग कॉमनली ये समझते हैं नहीं, बड़े रुतबे पे जाने के लिए तकलीफ से गुजरना। लोग उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं कि तकलीफ हो रही है तो मैं हाइट में जा रहा हूँ। आप हाइट में जा रहे होगे तो तकलीफ होगी, फर्क। इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल फेस इट। If you are facing something doesn't mean you are honest. सही, लोग इस तरह से बराबर। चलिए ये उम्मीद है कि मतलब ये लोग देख के इससे आगे बढ़ेंगे कि मैं तो मेरी फैमिली और इससे मतलब इंटरनेट आइडेंटिटी को अपनी कोशिश करनी चाहिए यंगस्टर्स को खास करके।